جب ہم نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ زمین کے اندر بہت سارے معبود ہیں، ایک تو وہ معبود ہے نا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں کسی بت کی شکل میں، کوئی مورتی ہے، کوئی بت ہے، کوئی صنم ہے، اس کے سامنے جا کے کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ایک تو یہ قسم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے انسان کی خواہشات کو معبود سے تعبیر کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کے بعد وہ جس کی بھی عبادت کرے وہ در حقیقت اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، وہ در حقیقت اپنے خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔ لیبل، عنوان، ٹائٹل کچھ بھی اس کو دے دیں، کچھ بھی دے دیں اس کو لیبل، لیکن جب ایک انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ در حقیقت قرآن یہ کہتا ہے اتخذ الہہ ہوا، کہ اس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ پھر اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو عبادت جب ہم اللہ کی کرتے ہیں، اس کا مطلب جب یہ ہوا کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں پر ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کس چیز کا آ رہا ہوتا ہے؟ کبھی نفس کا شریعت کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھو، کون سردی میں وضو کرے گا، کون جائے گا مسجد میں، نہیں جاؤ۔ ایک طرف یہ خواہش ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر یہ ٹکراؤ آ رہا ہے، یہاں انسان دیکھے کہ وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے، وہ کس جانب وہ جھک رہا ہے، کس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کے اندر ہمارے ہاں جب شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو نہ جانے کتنی غیر اسلامی، غیر شرعی رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، طرح طرح کی غیر شرعی، غیر اسلامی رسومات۔ اب اس موقع پر ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے خاندان کے ڈر سے، اپنے معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، میرا بھائی کیا کہے گا۔ ان چکروں میں آ کر جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور جو معاشرے کا کلچر ہوتا ہے، جو خاندان کا کلچر ہوتا ہے، کوئی ڈانس پارٹی کرتا ہے تو کوئی گانے بجاتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے، تو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہش کو، اپنے معاشرے کو آگے لاتے ہیں، گویا ہم نے معاشرے کو معبود بنایا ہے، ہم معاشرے کی بات مان رہے ہیں، ہم معاشرے کی غلامی کر رہے ہیں، ہم اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کی غلامی کر رہے ہیں، اللہ کی غلامی ہم نہیں کر رہے۔ قرآن حدیث شریف میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام اگر کہے تو کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ باپ کی بات مانے اگر باپ کسی ناجائز کام کا کہہ رہا ہے، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی بات مانے اگر شوہر کسی ناجائز کام کا کہہ رہا ہے۔ کسی انسان کو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کے بھی غیر اسلامی حکم کو مانا جائے۔ کوئی حکومت اگر غیر اسلامی قانون نافذ کرتی ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حکومت کے اس قانون پر عمل کیا جائے۔
اس کے معاملے میں شریعت کا موقف، شریعت کا نظریہ بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ خلاف شریعت کوئی بھی حکم ہو وہ قابل رد ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم خلاف شریعت بات کو لے لیتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ والدین کے اتنے احسانات ہیں، والدہ کے اتنے احسانات ہیں، والد کے اتنے احسانات ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا والدین کے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک تم دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ پرانا مذہب اختیار نہیں کر لو، میں روٹی نہیں کھاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور نکل کر باہر بیٹھ گئی کہ میں سایہ نہیں لوں گی، میں کسی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کوئی کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ پرانا مذہب اختیار کر لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ میری والدہ نے مجھے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، میری بھوک ہڑتال ہے جب تک تم دوبارہ اپنے مذہب، پرانے مذہب پر نہیں آتے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے کا کہیں، تمہارے والدین تمہیں یہ کہیں کہ کفر اختیار کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن نے صاف کہا ہے لا تطعہما، ان کی بات مت ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہاری والدہ ہے یا تمہارا والد ہے تو دنیا میں اس کا احترام، اس کا ادب، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ تو ہر صورت میں لازم ہے۔